جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ، چوموں گا ان آنکھوں سے، چوموں گا ان آنکھوں سے وہ جنت کا نگینہ، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ، چلو آقا کے وہ دربار، وہ دربار، وہ دربار، وہ دربار، کہ مجھ کو میرے حالات نے مجبور کیا ہے، ایک مرتبہ کہہ دیجیے سبحان اللہ، مجھ کو میرے حالات نے مجبور کیا ہے، فرقت نے تیری رنجور کیا ہے، اس آئینہ دل کو بہت چور کیا ہے، اے کاش کے ہو پارے، اے کاش کے ہو پارے میرا ٹوٹا سفینہ، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ۔ ہماری سوئی ہوئی زندگی کو بجاگر کر رہے تھے، بیدار کر رہے تھے، اور واقعی اس وقت ہم سب غمزدہ ہیں، سوگوار ہیں، ایک دوسرے کو ہم تسلی دے رہے ہیں، حالانکہ خود ہمارا دل رو رہا ہے۔ ہم سب کی جانب سے اللہ حضرت کے اوپر رحمت و نازل فرمائے۔ میں بڑے ہی ادب و احترام سے نبی رفیق الامت جناب حضرت مولانا مفتی محمد اکمل صاحب مدد اللہ العالی سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور مختصر سی اپنی نصیحت فرمانے کے بعد میں دعا فرما دیں، اللہ اس مجلس کو قبول فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والآخرة خير وأبقى، صدق الله العظيم۔ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، قال وكان عرشه على الماء، أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، بچپن نے تجھ کو برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ حضرات سامعین، ہم سب کے لیے غم کا موقع ہے کہ ہم سب کے بڑے کرم فرما استاذ الاساتذہ، ہزاروں مدرسوں کے سرپرست حضرت
مولانا حکیم عبداللہ صاحب مغیثی نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مجا ہمارے درمیان سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بال بال مغفرت فرمائے، درجات عالیہ نصیب فرمائے اور اپنی شایع نشان بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ میں نے اس وقت میں آیت پڑھی قرآن کریم کی اور ایک حدیث پڑھی، مختصراً کچھ عرض کر کے پھر انشاءاللہ دعا ہوگی اور جلسہ مکمل ہوگا۔ عقل مند انسان وہ ہے جو ہر چیز سے عبرت حاصل کرے، ہر چیز سے نصیحت حاصل کرے۔ حضرت مولانا کا جانا، یہاں دنیا سے رخصت ہونا، یقیناً اس سے بھی ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ جس طرح وہ دنیا سے گئے ہم بھی اسی طرح ایک روز دنیا سے چلے جائیں گے۔ جب آقائے نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہ رہے تو اب کون رہنے والا ہے؟ جو بھی انسان اس دنیا میں آیا، جس کو بھی وجود ملا، تو یقیناً وہ اس دنیا سے جائے گا، وہ دنیا سے رخصت ہوگا۔ یہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ فنا ہونے والی زندگی ہے، اس کو بقا نہیں ہے۔ اصل زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے جس کی ہم سب کو فکر کرنی ہے، تیاری کرنی ہے۔ جی تو چاہتا تھا کہ بات ہوں اور آپ حضرات کی توجہ دیکھ کر کچھ باتیں کی جائیں اور دیر تک یہ جلسہ چلایا جائے، لیکن بہرحال ماحول تبدیل ہے، حالات تبدیل ہیں، اور آپ حضرات بھی یقیناً فارغ ہونے کے بعد اپنا ارادہ رکھتے ہیں جانے کا، جانا بھی چاہیے۔ بزرگوں کی یقیناً خدمت میں پہنچنا اور ان کے جانے کے بعد یقیناً جانا اور تعزیت کرنا اور پھر نماز جنازہ میں شرکت کرنا، یقیناً یہ ہونا چاہیے اور یہ جذبہ ہر ایمان والے کو رکھنا چاہیے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور ذہن میں آ رہی ہے، بس زیادہ لمبی نہ بات کرتے ہوئے اس تعلق سے 2-4 منٹ بات کر لیں تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی اور پھر ہم عمل کر لیں گے تو سارا کام آسان ہو جائے گا۔ دیکھو جانا تو سب کو ہے، آخرت کا خوف ہر وقت ہر ذہن پر سوار رہنا چاہیے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف خود آپ کے اوپر اتنا ہوتا تھا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے بے چین تھے، بھوک بڑی شدت سے لگی ہوئی تھی، گھر سے باہر تشریف لائے۔ ہم سب تو گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، شام سے لے کر صبح تک، صبح سے لے کر شام تک کتنے گناہ جانے انجانے میں ہم سے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس دنیا کی رعنائیوں میں اور اس دنیا میں اتنے مگن ہیں کہ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے جانے کی، آخرت کی۔ یاد رکھو، یہ بات ذہن میں بٹھا لو کہ اس دنیا سے جانے کے بعد ہمیں ہر چیز کا حساب اللہ کو دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ جتنی نعمتیں اللہ کی طرف سے میسر ہیں ان ساری نعمتوں کا حساب ہوگا، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو تمام کے تمام انبیاء وہ معصوم ہیں، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وہ سب کے سب محفوظ ہیں، ان سے کوئی غلطی ایسی سرزد نہیں ہوئی جس کو اللہ نے معاف نہ کر دیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا، آپ پر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف اور ڈر کس قدر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر سے باہر تشریف لائے اور بھوک نے بے چین کر رکھا تھا، بھوک کی وجہ سے شدت بھوک کی جو ہے وہ ہو رہی تھی، اور اس بھوک کی طرف میں آپ گھر سے باہر آئے، نظر پڑی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر۔ آپ نے معلوم کیا، اے ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک بہت تیز لگی تھی، بھوک نے بے چین کیا، گھر سے باہر نکل آیا، کچھ کھانے کا کچھ پینے کا انتظام ہو جائے اور کھانے کا کچھ نظم ہو جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ساتھ میں چلے، نظر پڑی حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر، تو معلوم کیا، اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے عرض کیا، رسول اللہ بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر نکل آیا، شدت
भूख की बढ़ रही थी और भूख की वजह से बेचैन था, घर से बाहर आया ताकि कुछ खुराक का, कुछ खाने का नज़्म हो जाए। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं, हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, तीनों साथ में सफ़र शुरू किया और एक सहाबी का बाग था, उसकी तरफ आप जाने लगे। उस बाग के करीब पहुँचे और उस बाग में वो सहाबी मौजूद न थे, उस बाग में उन सहाबी की अहलिया मौजूद थी। जब उनकी नज़र पड़ी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो खुशी का ठिकाना न रहा कि रसूलुल्लाह खुद चलकर बाग में तशरीफ़ ला रहे हैं। तो फ़ौरन दस्तरखान बिछाया गया, सारी नेमतें, सारे फल वहाँ आपके सामने दस्तरखान पर रख दिए गए। दस्तरखान पर हज़रत अबू बकर मौजूद हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, हज़रत अमीरुल मोमिनीन मौजूद हैं और दस्तरखान पर सारी नेमतें मुहैया हैं, सारी नेमतें मौजूद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो कतार रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू जारी है, आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू बकर ने मालूम किया, रसूल अल्लाह खाने की वजह से और खाने के इंतज़ाम में घर से बाहर निकले थे, अल्लाह ने इंतज़ाम फरमा दिया, सारी नेमतें मौजूद हैं, दस्तरखान पर सारे फल रखे हुए हैं, लेकिन आपका रोना और आपकी आंखों से आंसुओं का जारी होना ये समझ में नहीं आ रहा है। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि देखो दस्तरखान भी है, नेमतें मौजूद हैं, सब कुछ रखा हुआ है। तो वो सहाबी जो उस वक्त बाग में मौजूद न थे, वो भी बाग की तरफ कहीं गए हुए थे, तो बाग की तरफ जब वो बढ़े और उनकी नज़र पड़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो वो भी खुशी के मारे झूम उठे और उन्होंने बकरी को ज़िबा किया और खाना बनाया गया, खाना तैयार किया गया, वो भी दस्तरखान पर रख दिया गया। अब सारे फल मौजूद हैं, बकरी को ज़िबा करके खाना दस्तरखान पर रख दिया गया तैयार करके, सारी नेमतें मौजूद, खाना मौजूद और सारे फल वहाँ दस्तरखान पर मौजूद हैं। लेकिन हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू जारी हैं। हज़रत सहाबा ने मालूम किया, या रसूल अल्लाह खाने की भूख लगी थी, खाना भी मिल गया, सारी नेमतें दस्तरखान पर मुहैया हैं, सारे फल मौजूद हैं, लेकिन आप रो रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सब कुछ मौजूद है, सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन मैं इसलिए रो रहा हूँ, कल अल्लाह के सामने जाना है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है और इन सारी नेमतों का हिसाब अल्लाह को देना है। आज हम मेरे भाइयों अल्लाह की नेमतों से फ़ायदा उठा रहे हैं। ये जलसा ये भी अल्लाह की नेमत, माँ बाप अल्लाह की नेमत, खाने की सारी चीज़ें अल्लाह ने अता फरमाई, ये सब नेमतें हैं। कितनी सारी नेमतें अल्लाह की तरफ से अता करदा मेरे भाइयों मौजूद हैं और हम उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन कभी एहसास तक नहीं होता कि हमें अल्लाह के सामने जाना है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है और इन सारी नेमतों का हिसाब अल्लाह को देना है। मेरे भाइयों अल्लाह का खौफ पैदा करें, अल्लाह के सामने खड़े होने का डर हमारे अंदर आ जाए तो सारा काम आसान हो जाएगा। जब आदमी के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हो जाता है तो दुनिया के सारे खौफ दिलों से निकल जाते हैं। जिसको आखिरत की फिक्र हो गई और आखिरत का गम जिसकी तबीयत पर सवार हुआ तो समझो यकीनन उसकी ज़िंदगी सही हो गई है, उसके सारे काम सही हो जाएंगे, उसके सारे हालात सही हो जाएंगे। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन कानतिल आखिरतु हम्माहु जअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बी व जमालहु शमला व अततहु दुनिया वही राग़िमा। जिसको आखिरत की फिक्र लग गई, आखिरत का गम जिसको लग गया, आखिरत की फिक्र जिसके जहन पर सवार हो गई और आखिरत का फिक्र जिसके दिलो दिमाग पर सवार हो गया और आखिरत का गम जिसकी तबीयत पर लग गया, अल्लाह फरमाते हैं कि वो उसको अगर ये काम उसने कर लिया तो अल्लाह उसके 3 काम कर देंगे। क्या कर देंगे? अगर एक काम हमने किया, कौन सा? कि आखिरत का गम तबीयत पर लग गया और आखिरत का गम और आखिरत की फिक्र हमारे जहनों पर सवार हो गई तो अल्लाह 3 काम करेंगे। क्या करेंगे? फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जालल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बी, अल्लाह उसको साहिब दिल बना देंगे, अल्लाह उसके दिल को मालदार कर देंगे, अल्लाह उसको गनी बना देंगे। वो जो दुनिया में भाइयों आजकल हम लोग दुनिया की तरफ भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दुनिया कमाने के लिए हर वक्त फिक्रमंद है और आखिरत की कोई फिक्र नहीं है। तो इसलिए मेरे भाइयों ये दुनिया और दुनिया के पीछे भागना और ये कमाना, याद रखो उतनी दुनिया मिलेगी जितनी मुकद्दर में है, लेकिन अगर आदमी सलीके से जिंदगी गुजारे और उस एतबार से जिंदगी गुजारे जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
تو اس کی زندگی اور دنیا میں جینا اور دنیا میں زندگی گزارنا میرے بھائی اس کا سارا منظم نظام اس کا بن جائے گا۔ فرمایا کہ اگر آخرت کا فکر تمہیں ہو گیا تو اللہ 3 چیزیں تمہیں عطا فرمائیں گے۔ ایک تو اللہ اس کو مالدار کر دیں گے، اللہ اس کو صاحب دل بنا دیں گے، اللہ اسے غنی کر دیں گے، اور فرمایا وَجَمَعَ لَهُ شَمْلًا، اللہ اس کے سارے معاملات کو، اللہ اس کے سارے حالات کو سنوار دیں گے، سارے بگڑے ہوئے معاملات، سارے بگڑے ہوئے حالات، ساری اس کی بدلی ہوئی کیفیتیں اللہ ان کو درست فرما دیں گے، ساری زندگی کا نظام اس کا درست ہو جائے گا، اس کی کیفیت میرے بھائی اس کا نظام وہ سارا کا سارا درست ہوگا اگر آخرت کی فکر اس کو لگ گئی۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَأَتَتْهُ دُنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ کہ دنیا اس کے پیچھے ناک رگڑ کر آئے گی، دنیا اس کے پیچھے دوڑ کر آئے گی جس کو آخرت کی فکر ہو گئی۔ اللہ اس کو یہ 3 چیزیں عطا کریں گے۔ دنیا کے لیے بھاگ رہے ہیں لیکن دنیا حاصل نہیں ہو رہی ہے، دنیا کی طرف دوڑ رہے ہیں لیکن دنیا میرے بھائیوں نہیں مل رہی ہے، بس ایک کام کر لو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے 3 کام ہو جائیں گے۔ اللہ مالدار بھی بنا دیں گے، اللہ اس کے معاملات کو بھی صحیح کر دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھی اس کو اتنی دیں گے کہ دنیا اس کے پیچھے ناک رگڑ کر آئے گی۔ اور فرمایا کہ اگر تم نے ایک کام اور کیا تو اللہ تمہارے 3 کام جو ہے وہ خراب کر دے گا۔ ومن کانت الدنیا ہمہ، اگر دنیا کا غم اس کو لگ گیا، اگر دنیا کی فکر اس کو لگ گئی، ہر وقت بھاگ رہا ہے اور گدھے کی طرح دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہے، ہر وقت دنیا کا فکر مند ہے اور دنیا کمانے کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہر وقت دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، نہ آخرت کی فکر ہے، نہ نمازوں کی فکر ہے، نہ دنیا کے صحیح نظام کی فکر ہے، نہ اپنی زندگی کے صحیح کرنے کی فکر ہے، دنیا کی طرف دوڑ رہا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اگر اس کو دنیا کا غم لگ گیا تو فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالی جعل اللہ فرق بین غنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فقر کو، فقیری کو اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان میں رکھ دیں گے۔ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اگر دنیا کا غم لگ گیا، اگر دنیا کا غم اس کو لگ گیا اور دنیا میں لگا ہوا ہے اور دنیا کی فکر میں پڑا ہے تو اس کے 3 کام ہوں گے۔ اگر دنیا کا فکر اس کو ہو گئی ہے تو اللہ اس کے لیے 3 کام کر دیں گے۔ کون کون سے؟ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں فقیری کو رکھ دیں گے، فقیری اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان میں رکھ دی جائے گی، ہر وقت فقر و فاقے میں رہے گا، ہر وقت فقیری میں رہے گا، فقر و فاقے میں مبتلا رہے گا، مال اس کے پاس نہیں آئے گا۔ اگر دنیا کی اسے فکر ہو گئی تو اللہ دونوں آنکھوں کے درمیان میں فقیری رکھ دیں گے، اور اسی طرح فقیری میں، فقر و فاقے میں زندگی بھر لگا رہے گا، زندگی بھر دنیا کی طرف دوڑتا رہے گا لیکن دنیا اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں، اور فرمایا دوسرے نمبر پر کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے کیا کریں گے کہ اس کے سارے معاملات کو بگاڑ دیں گے، اللہ اس کے سارے معاملات کو خراب کر دیں گے، جو بھی اس کے حالات ہیں، جو بھی اس کے معاملات ہیں، اللہ ان کو سب کو خراب کر دیں گے، سارے معاملات اس کے بگڑ جائیں گے، سارے حالات اس کے بگڑ جائیں گے، بس دنیا کی طرف بھاگتا اور دوڑتا رہے گا۔ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ دنیا اس کو اتنی ملے گی جتنی اس کے مقدر میں ہے۔ آدمی یوں نہ سوچے کہ نماز چھوڑ کر، روزہ چھوڑ کر، نیک کام چھوڑ کر، اچھائی کو چھوڑ کر، بھلائی کے کام کو چھوڑ کر اگر وہ دنیا کے پیچھے بھاگے گا اور دوڑے گا دنیا اس کو زیادہ مل جائے گی؟ فرمایا نہیں، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، دنیا اس کو اتنی ملے گی جتنی اس کے مقدر میں ہے، جتنی اس کو ملنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کی فکر دے دے، آخرت کی فکر اللہ ہمارے ذہنوں پر سوار کر دے، یہ فکر ہو جائے گی سارے کام، سارے حالات صحیح ہو جائیں گے، اور دنیا کے پیچھے پڑا رہے گا تو جانا تو ہے، رخصت ہونا ہے، دنیا کو چھوڑنا ہے۔ والآخرت خیر و ابقیٰ، آخرت بہتر ہے، باقی رہنے والی ہے۔ بقا اگر کسی زندگی کو حاصل ہے وہ آخرت کی زندگی کو حاصل ہے، دنیاوی زندگی لہو لعب ہے، کھیل کود کا سامان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آخرت کی فکر نصیب فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو صحیح معنی میں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ دعا کریں گے، دعا کے لیے تیار ہیں، ایک رومال بچھا لیں حضرت والا کے اصالہ ثواب کے لیے، سب حضرات اس رومال میں کچھ نہ کچھ ڈال دو۔
وقت ہے اور ایصال ثواب. دیکھو حدیث میں آتا ہے کہ جب جانے والا چلا جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے، تو اس کے نیک کام اس کے کام آتے ہیں، اعمال صالحہ اس کے کام آتے ہیں. وہاں بچھا دو اعمال صالحہ سب کھڑے ہو کر کچھ نہ کچھ جو بھی ہو، 100 200 50 1000 جو بھی جس کے پاس ہو ایصال. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النار. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. یا الہ العالمین ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرما، ہم سبوں کے جمع ہونے کو قبول فرما، سننے سنانے کو قبول فرما. یا اللہ اس مجلس کو قبول فرما. یا اللہ اس حاضری کو قبول فرما. یا اللہ اس خیر کی مجلس میں شرکت کو قبول فرما. یا الہ العالمین حضرت والا دامت حضرت والا نور اللہ مرقدہ کی مغفرت فرما. حضرت مولانا عبداللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے اللہ پوری مغفرت فرما، اپنی شایان شان بہترین بدلہ عطا فرما. یا الہ العالمین ان کی خدمات کو قبول فرما کر ان کے لیے خیر کا اور مغفرت کا ذریعہ بنا. یا الہ العالمین اپنا فضل شامل حال فرما، قدم قدم پر حفاظت فرما، قدم قدم پر نصرت فرما. یا الہ العالمین حضرت والا کی پوری مغفرت فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما. یا الہ العالمین گھر والوں کو، متعلقین کو، متوسلین کو یا اللہ سب کو صبر جمیل عطا فرما. یا اللہ ہمت طاقت عطا فرما. یا الہ العالمین صبر عطا فرما، صبر جمیل کی دولت سے مالا مال فرما. یا الہ العالمین یقیناً بڑا غم ہے، بڑا غم کا پہاڑ آج ٹوٹا ہے. یا الہ العالمین ہم سب کے درمیان سے ہم سب کے بڑے کرم فرما. استاد الاساتذہ حضرت مولانا رخصت ہو گئے ہیں. یا الہ العالمین اپنے فضل سے مغفرت فرما، پوری مغفرت فرما. یا اللہ تمام اکابر جو بھی دنیا سے چل بسے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما. یا الہ العالمین مغفرتوں کے فیصلے فرما. یا الہ العالمین اپنی شایان شان بہترین بدلہ عطا فرما. یا الہ العالمین اس مجمع کو قبول فرما، اس مجمع کی حاضری کو قبول فرما. یا اللہ بیٹھنے والوں کو قبول فرما، سننے سنانے والوں کو قبول فرما. یا الہ العالمین جو باتیں سنی ہے یاد رکھ کر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عمل والی زندگی عطا فرما. یا اللہ نقصان سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے ہماری سبوں کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین آپس میں محبتیں پیدا فرما، اتحاد و اتفاق پیدا فرما، تقوی والی زندگی عطا فرما، انتشار سے خلفشار سے حفاظت فرما. یا الہ العالمین ہم سب گنہگار ہیں. یا الہ العالمین ہم سب خطا کار ہیں. الہ العالمین صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک جانے انجانے میں بہت ساری غلطی، بہت سارے گناہ ہم سے ہوتے ہیں. یا الہ العالمین تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے جہاں ہم ہاتھ پھیلا سکیں. یا الہ العالمین تو غفور الرحیم ہے. یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے. یا اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے. یا الہ العالمین تو کریم ہے. یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، معافی کو پسند کرتا ہے. اپنے فضل سے ہم سب گنہگاروں کو معاف فرما، ہماری تمام تر خطاؤں کو درگزر فرما. یا اللہ جو جانے والے ہیں اللہ ان کی مغفرتوں کے فیصلے فرما. یا اللہ اپنا فضل شامل حال فرما. یا اللہ اپنا فضل شامل حال فرما. اپنے فضل سے یا الہ العالمین ہم سبوں کو قبول فرما، دین کے لیے قبول فرما، ہماری نسلوں کو قبول فرما.
یا اللہ نسلوں میں قرآن پڑھنے والے پیدا فرما، یا اللہ نسلوں میں قرآن پڑھنے پڑھانے والے پیدا فرما، دین کی خدمت کے لیے ہمیں اور ہمارے بچوں کو قبول فرما یا الہ العالمین۔ ہمارے اس مدرسے کے روح رواں مولانا مفتی ریاست صاحب، یا اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کی خدمت کو قبول فرما، مزید اخلاص و للہیت پیدا فرما یا الہ العالمین۔ ہم سبوں کی خدمتوں کو قبول فرما یا الہ العالمین، ہم سبوں کی محبتوں کو قبول فرما یا اللہ۔ ہمارے اس مدرسے کی اور تمام مدارس کی حفاظت فرما، تمام مکاتب کی حفاظت فرما، تمام مساجد کی حفاظت فرما، مقابر کی حفاظت فرما یا اللہ۔ عالم اسلام کی حفاظت فرما یا اللہ۔ جو بقید حیات ہیں ہمارے اکابر، ہمارے اساتذہ، یا الہ العالمین، ان سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرما۔ جو اساتذہ، ہمارے بڑے چھوٹے بھائی، متعلقین، محبین، گھر والے، ہمارے والدین، جو بھی دنیا سے چل بسے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما یا اللہ۔ مغفرتوں کے فیصلے فرما، درجات عالیہ نصیب فرما یا الہ العالمین۔ مدرسے کی تمام ضروریات کو غیب کے خزانوں میں سے پورا فرما یا اللہ۔ اپنی غیبی مدد فرما یا اللہ، اپنی غیبی نصرت فرما یا الہ العالمین۔ حاضرین کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما یا اللہ۔ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرما یا اللہ۔ دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما یا اللہ۔ دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما، تمام مدارس کی حفاظت فرما، ان کی خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرما، محبت کرنے والوں کی حفاظت فرما، پڑھنے پڑھانے والوں کی حفاظت فرما یا الہ العالمین۔ ان کی خدمت کرنا ہم سبوں کے لیے آسان فرما یا اللہ۔ ہماری اس بستی میں امن و امان قائم فرما یا الہ العالمین۔ یہ مجمع یقیناً یہاں موجود ہے، اس خیر کی مجلس میں شرکت کے لیے آیا ہے یا الہ العالمین۔ اس طرح کی مجلسوں پر تیری طرف سے بڑے بڑے انعامات کے وعدے ہیں یا الہ العالمین۔ وہ تمام انعامات مقدر فرما، مغفرتوں کے فیصلے فرما، تمام انعامات ہم سبوں کو عطا فرما یا الہ العالمین۔ یہ سارا مجمع ہاتھ پھیلا رہا ہے، دعا کر رہا ہے حضرت والا کے لیے یا الہ العالمین۔ اس مجمع میں بہت سارے علماء ہیں، بہت سارے بزرگ ہیں، بہت سارے معصوم بچے ہیں، تیرے مقبول بندے ہیں یا الہ العالمین۔ ان سب حضرات کی تمام دعاؤں کو قبول فرما یا الہ العالمین۔ حضرت والا کی پوری مغفرت فرما، درجات عالیہ نصیب فرما، تمامی حضرات کو صبر جمیل عطا فرما یا اللہ۔ جب تک زندگی مقدر ہے اسلامی زندگی عطا فرما یا الہ العالمین۔ جب تک زندگی مقدر ہے اسلامی زندگی عطا فرما۔ جب وقت اخیر ہو تو ایمان پر کلمے پر خاتمہ فرما یا اللہ۔ جب وقت اخیر ہو تو ایمان پر کلمے پر خاتمہ فرما یا اللہ۔ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے حبیب پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔